الرحمن الرحیم PPSC انگلش لیکچرر پریپریشن اینڈ انگلش ایجوکیٹر جو پریپریشن کے حوالے سے لیکچر نمبر 12 ہے، اور اس کے اندر آج ہم امپورٹنٹ ٹرم یوزڈ ان انگلش لٹریچر کے حوالے سے C, D, E, F اور G الفابیٹ جو ہیں ان کے امپورٹنٹ جو ٹرمز ہیں ان کو دیکھیں گے۔ تو سی کے سب سے پہلے جو ٹرم ہے وہ ہے کینٹو۔ کینٹو اے ڈویژن ان اے لانگر پوئم، ایک طویل نظم میں تقسیم، اس کو کینٹو کہتے ہیں۔ جیسے الیگزینڈر پوپ کی دا ریپ آف دا لاک ہے، اس کی 5 کینٹوز ہیں۔ تو ہر جو شاعری کی بک ہے اس کی ڈفرینٹ کینٹوز ہوتی ہیں جس کے اندر وہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے۔ چیپٹر اے ڈویژن اور سیگمنٹ فاؤنڈ ود ان اینی پروز ٹیکسٹ۔ چیپٹر کو اردو کے اندر باب کہتے ہیں۔ کسی بھی نثر کے متن میں پایا جانے والا ایک تقسیم یا طبقہ اس کو چیپٹر کہتے ہیں۔ کریکٹر کردار، اے کریٹڈ پرسن in a play or a narrative whose particular qualities are revealed by the action, description and conversation۔ کسی ڈرامے یا بیانیے میں تخلیق کردہ شخص جس کی خوبیاں عمل، بیان اور گفتگو سے ظاہر ہوتی ہے۔ چلڈرنز لٹریچر ٹارگیٹڈ ایٹ چلڈرن، جو صرف اور صرف بچوں کو ٹارگیٹ کرتا ہو، ایسا لٹریچر چلڈرن لٹریچر کہلاتا ہے۔ چورس جو ہے اس کو کورس بھی کہتے ہیں۔ A person or group of people which stand outside the action and remarks upon it۔ Most tragedies in ancient Greek had a chorus of citizens or elders who, as representative of the audience, react the events they are however powerless to affect the course of events۔ اس کے اندر یہ ہے کہ ایک شخص یا لوگوں کا گروہ جو عمل سے باہر کھڑا ہوتا ہے، پلے سے باہر کھڑا ہوتا ہے اور اس پر تبصرہ کرے۔ قدیم یونان میں زیادہ تر جو ٹریجڈیز ہیں شہر میں ہوں یا بزرگوں کا ایک گروپ ہوتا تھا، یہ جو سامعین ہیں ان کے نمائندوں کے طور پر واقعات پر رد عمل کرتے تھے، تاہم وہ واقعات کے دوران کو متاثر کرنے کے لیے بے اختیار ہیں، یعنی کہ ان کا اس کے اندر کردار کوئی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جیسے کمنٹری کرتے ہیں ویسے کرتے تھے۔ کلائمیکس indicates the arrival of any time of crucial intensity in a play or narrative۔ It is also a word used to show the particular moment when the rising action lead to a peak in the destinies of the hero or heroine۔ یہ ڈرامے یا بیانیے میں کسی بھی اہم شدت کے وقت کی آمد کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ بھی ہے جو اس خاصے لمحے کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جب بڑھتا ہوا عمل ہیرو یا ہیروئن کے مقدر میں چوٹی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ کلیکشن مجموعہ یا کہ کلیات کو کہتے ہیں۔ دا گیدرنگ ٹوگیدر آف ورک آف اے سنگل رائٹر، یوزلی اے پوئٹ، اینڈ آف اے پارٹیکولر ٹائم پیریڈ۔ جیسے کسی نے کلیات اقبال لکھ دی، سارا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اقبال کی تمام شاعری جو موجود ہے۔ اسی طرح سے کلیکشن کے اندر ہر چیز اس کی رائٹر کی موجود ہوتی ہے۔ کامیڈی مزاحیہ، اے ورک وچ از پرنسپلی ڈیزائنڈ ٹو امیوز اینڈ انٹرٹین، اینڈ ویئر ڈسپائٹ پرابلم ڈیورنگ دا نیریٹو آل اینڈز ویل فار دا کریکٹر۔ ایک ایسا کام جو بنیادی طور پر تفریح اور تفریح کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جہاں بیانیہ کے دوران مسائل کے باوجود کردار کے لیے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ کامیڈی ہے۔ یہ ورس ہوتی ہے اس کو۔ کنٹینٹ مواد، any theme, idea, argument, action or story which is contained within a literary text۔ کوئی بھی موضوع، خیال، دلیل، عمل یا کہانی جو کسی ادبی متن میں موجود ہو۔ کریٹیسزم، لاسٹ کے اوپر سی کا ہے، کریٹیسزم تنقید۔ ریفر ٹو دا concept of analysis, evaluation and interpretation are literature۔ یہ تجزیہ، تشخیص اور تشریح یا ادب کے تصور سے مراد لیا جاتا ہے۔
اب آ گیا ڈی، ڈسکرپشن. ڈی میں ڈسکرپشن کے اندر ڈسکرپشن کو تفصیل کہتے ہیں. پیسج آف رائٹنگ موسٹ اوپن ان پروز وچ آر ڈسکرپٹیو آف پلیسز، پیپل، آبجیکٹ، سوشل مینر اینڈ سو فار. تحریر کے حوالے سے اکثر نثر میں جو جگہوں، لوگوں، اشیاء، سماجی آداب وغیرہ کی وضاحت ہوتے ہیں اس کو ڈسکرپشن کے طور پر جانا جاتا ہے. ڈیوائس ڈسکرائب اینی لٹریری ٹیکنیک، فار ایگزامپل میٹافور اور ایلیٹریشن. کسی بھی ادبی تکنیک کی وضاحت کریں تو وہ ڈیوائس ہوتی ہے، جیسے استعارات یا اس ایلیٹریشن اور میٹافور میں. ڈائیلاگ ڈائیلاگ جو ہوتا ہے اس کو مکالمہ کہتے ہیں. دا اسپیچ بٹوین ٹو اور مور کریکٹر ان اینی ٹائپ آف ٹیکسٹ. کسی بھی قسم کے متن میں دو یا زیادہ جو کریکٹر ہیں ان کے درمیان جو تقریر ہو، گفتگو ہو. ڈکشن اس کو لغت کہتے ہیں. دا چوائس آف پارٹیکولر ورڈ اور ورڈ ایز opposed to others. ڈکشنری ڈکشنری بھی لغت ہی ہے، ایک کلیکشن آف ٹرمز اینڈ دیئر ڈیفینیشن کلیکٹڈ انٹو ون سورس. اصطلاحات اور ان کی تعریفوں کا مجموعہ ایک ماخذ میں جمع کر دیا جاتا ہے اس کے اندر. ڈسکس ڈسکس کو کہتے ہیں بحث. This exam term is frequently used to encourage a candidate to closely consider a topic. Related words used in exam which have similar meaning. یہ امتحان کی اصطلاح اکثر امیدواروں کو کسی موضوع پر غور کرنے کی ترغیب دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے. متعلقہ الفاظ امتحانات میں استعمال ہوتے ہیں جن کی معنی ایک جیسے ہوتے ہیں. ڈاکومنٹ دستاویزات. A written record giving information or evidence is called document. Double plot where a play has both a main and subplot. Some play may have triple or multiple plots. ڈرامہ any kind of performance intended for audience in theater. کسی بھی طرح کی جو پرفارمنس ہے جو تھیٹر میں آڈینس کے سامنے کی جاتی ہے. ڈراماٹسٹ جو ڈرامہ لکھنے والا ہوتا ہے اس کو ڈراماٹسٹ کہتے ہیں، لکھاری کہتے ہیں اس کو. An alternative word for playwright, it can also cover those write drama other than a single film, radio or television. آ گیا ارلی ماڈرن انگلش. یہ چوسر سے پہلے کی جو انگلش تھی اس کو ارلی ماڈرن انگلش کے نام سے کہتے ہیں. یہ آپ نے پڑھ لینی ہے. ایڈیشن a printed text from which future reprinting or reissue are prepared. If there are considerable change in future right printings, the printing is called second edition. ایک تباہ شدہ متن جس سے مستقبل میں دوبارہ پرنٹنگ یا دوبارہ جاری کیے جاتے ہیں. اگر مستقبل پرنٹنگ میں کافی تبدیلیاں آتی ہوں تو پرنٹنگ کو جو فیوچر پرنٹنگ کے اندر لے لیا جاتا ہے. ایلیجی یہ کسی کی ڈیتھ کے اوپر جو پوئم لکھی جاتی ہے اس کو ایلیجی کہتے ہیں. ایموشن a consequent state of feeling created by the writer to convey joy, sorrow, love or hate. جذبات، احساسات، احساس کو کہتے ہیں یہ. ایپک لانگ نریٹو پوئم. اس کا کافی زیادہ بار آ چکا ہے میرے یہ کویسچن کے اندر. ایپک کے بارے میں اس کے بارے میں وضاحت آپ پچھلی ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں. ایپیسوڈ تھیمیٹکلی کنیکٹڈ اسٹوریز اور سینز میکنگ اپ اے ہول ٹیکسٹ. موضوعاتی طور پر جڑی کہانیاں یا مناظر ایک مکمل متن بناتے ہیں. ایسے مضمون نویسی. In modern terminology, an essay is a discursive piece of writing, sometimes by a student, sometimes by a scholar. ایف سے آ گیا فیری ٹیلز. فیری ٹیلز جو ہیں وہ پریوں کی کہانیوں کو کہتے ہیں. یہ بچوں کے لیے بنائی جاتی ہیں. فینٹیسی فینٹیسی تصور. فکشن with large amount of imagination in it is called fantasy. فیمینزم عورتوں کے حقوق کے حوالے سے جو ٹرمز یوز ہوتی ہیں. فکری، فلسفیانہ اور سیاسی گفتگو جس کا مقصد خواتین کے مساوی حقوق اور قانونی تحفظ ہے. اس کا یہ میننگ ہوگا، آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے. فکشن افسانہ. اس اصطلاح سے مراد وہ کہانی ہے جسے مصنف نے اپنے
تخیل کو استعمال کرتے ہوئے وضع کیا ہو. یہ اس کے اندر سچائی بھی ہو سکتی ہے اور تھوڑی سچائی بھی ہو سکتی نہیں بھی ہو سکتی. فگر آف اسپیچ، تقریر کے اعداد و شمار جیسے ہوتے ہیں. A phrase or expression which uses word not in their literal sense. ایک جملہ یا اظہار جو الفاظ استعمال کرتا ہے ان کا لغوی معنی ہے. فلیش بیک، فلیش بیک جو ہے اس کو a method of narration in which the present action is temporarily interpreted to reveal an episode in the character past. This flashbacks could take the form of memory. بیان کرنے کا ایک ایسا طریقہ جس میں کردار کے ماضی کے واقعات کو زندہ کرنے کے لیے موجودہ عمل کو عارضی طور پر روکا جاتا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی فلموں کے اندر فلیش بیک آ جاتا ہے اس کے حوالے سے. یہ اس کو کہتے ہیں احمق. ایک پیشہ ورانہ کردار. A professional role such as court jester used for amusement by the high class. جیسا کہ عدالتی جیسٹر جو اعلیٰ طبقے کی تفریح کے لیے استعمال ہوتا ہے. فری ورس، فری ورس وہ شاعری جو فکروں کی فطرتی عمل اور عام طور پر مبنی ہو، نہ کہ شاعری یا میٹیریل ہیرو کی مصنوعی اور مقرر کردہ پابندیوں پر. اس کے اندر کوئی پابندیاں نہیں ہوتی، بندہ فری سے لکھ سکتا ہے. گیلری، یہ گریک میتھالوجی کے اندر جہاں پہ لوگ بیٹھ کر ڈرامہ پلے دیکھتے تھے اس کو گیلری کے نام سے کہتے ہیں. گوسٹ کریکٹر، ایسے کریکٹر جو کہ اسٹیج کے اوپر اپیئر ہوتے ہیں اور ڈرانے ڈرونے کے لیے. اس کو گرامر، گرامر یہ جو رولز ہوتے ہیں ان کو گرامر کہتے ہیں. سینٹیکس، یہ جو جملہ ہے ان کو بنانے کے اس کو ترتیب دینے کے حوالے سے یوز ہوتے ہیں. گریک ٹریجڈی، Greek tragedy, like tragedy in general, a Greek tragedy is a serious play where there are series of misfortunes. Etymology, the origin of word, or the study of word origin and the history of words. آپ نے کئی جگہوں پہ لکھا ہوگا this word is obtained from the Latin. یہ ساری اس کی etymology کو بات کرتا ہے.